الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. اودی توفیق خاص نال اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور یہ پروگرام دا جو سلسلہ رواں دواں ہے نوجوانان یوتھ فورس، اللہ رب العزت انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائیو، وقت نے کدی کسی دا لحاظ نہیں کیتا. عقل مند، دانا اور فہمیدہ بندے وقت دا خود لحاظ کردے ہیں. وقت کسی دی جاگیر نہیں ہے. اج اسی بھی ہاں اور وقت بھی ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت اسی نہیں ہوں گے، لیکن وقت ادوں بھی ہوئے گا. وقت کسی دی ملکیت نہیں ہے. انسان اپنی دولت، اپنی عزت، اپنے اثر و اصول دی بنیاد تے ہر چیز تے قبضہ کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا تے وقت تے قبضہ نہیں کر سکتا. میری اور تہاڈی زندگی دا او لمحہ جڑا اے ہنے پیچھے گزریا ہے، اگر میرے اور تہاڈے کول دنیا و ما فیہا دیاں دولتاں ہون اور ساریاں دولتاں لگا کے اسی او لمحہ واپس لے کے آنا چاہیے جڑا اے ہنے پیچھے گزر گیا ہے. ساریاں دولتاں لگ سکدیاں نے، مگر او گزریا ہویا لمحہ واپس آ سکدا نہیں آ سکدا. اگر انج سمجھ نہیں آئی بات تے انج سمجھو تو ہاڈے قریبی جڑا کوئی قبرستان ہے
اس قبرستان اندر چلے جاؤ اور کسی ایک قبر تے کھڑے ہو کے یہ تصور پیدا کرو کہ ایک قبر دے وچ جڑا پیا ہے یہ بھی انسان ہے تے میں قبر تو باہر کھڑا ہاں، میں بھی انسان ہاں۔ اے انسان ہو کے قبر دے وچ کیوں ہے، میں انسان ہو کے قبر تو باہر کیوں ہاں؟ تو پھر تہاڈا ضمیر تہانوں اس بات دا جواب دے گا کہ او قبر دے وچ اس واسطے ہے کہ او دا وقت مک چکے ہے، اور تو قبر تو باہر اس واسطے ہیں کہ تیرے کول ہجے وقت دی نعمت موجود ہے۔ میرے محترم بھائیو، وقت دی قدر کرو، گزرن والے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ نو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ وقت ضائع کر دینے، برباد کر دینے، اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ لوگ بڑے گندے، بہت بڑے ہیں۔ قرآن پاک اندر لکھیا ہے چند لوگ اللہ دی عدالت اندر اس حال اندر پیش کیتے جان گے کہ انہاں دے ہتھاں نو اگ دیاں ہتھ کڑیاں لگائیاں جان گیاں، انہاں دے پیراں دے اندر اگ دے انگاریاں دیاں بیڑیاں پہنائیاں جان گیاں، اور وہ اپنیاں انگلیاں خود دی کٹ کٹ کے کھا رہے ہون گے، اور موٹے موٹے آنسو سٹ کے رو رہے ہون گے، ہاتھ بن کے اللہ تعالیٰ دے کولوں سوال کر رہے ہون گے۔ کس چیز دا؟ معافی دا نہیں، جنت دا نہیں، جنت دیاں حوراں دا نہیں، اللہ دی رحمت دا نہیں، بلکہ وہ ہاتھ بن کے اللہ تعالیٰ دے کولوں وقت مانگ رہے ہون گے۔ قرآن پاک اندر ہے اخرنا الی اجل قریب، اے ساڈے اللہ سانو تھوڑا جا وقت اور دے دے، زندگی دے چند لمحات اور عطا کر دے، ایک یو ٹرن اور دے دے، اسی دنیا تے جا کے وقت ضائع نہیں کران گے۔ تو اللہ رب العزت دے جواب اندر فرمان کے دوسرے مقام تے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میں ایسے لوگاں نل گل کرنا بھی پسند نہیں کردا جنہ دنیا تے وقت نو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ابتدان میں قرآن پاک دیاں 4 آیات تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ یہ 4 آیات جڑیاں نے یہ سورۃ الفجر دیاں ابتدائی آیات نے۔ سورۃ الفجر قرآن پاک دے 30ویں پارے اندر واقع ہے۔ ان 4 آیتاں اندر اللہ نے کی آکھیا ہے؟ ان 4 آیتاں اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قسماں چکیاں ہیں۔ کنیاں قسماں؟ بولو، 4 قسماں۔ قسماں کنے چکیاں نے؟ بولو، اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ قسم نام ہی چکن تے پھر بھی اللہ دی گل منو گے کہ نہیں منو گے؟ بغیر قسم تو بھی کوئی اللہ دی گل دی اہمیت ہے کہ کوئی نہ ہے، مگر اس دے باوجود اللہ نے قسم اٹھائی، پھر ایک نہیں اٹھائی، کٹھیاں کنیاں اٹھائیاں؟ 4 قسمہ چک کے اللہ نے آکھیا کہ کیڑی ایڈی ضرورت پہ گئی جو پوری کائنات دے خالق و مالک نو بیک وقت کٹھیاں 4 قسمہ چکنیاں پہ گئیاں۔ ایدی وجہ کیا ہے؟ ایدی وجہ صرف کوئی ہے کہ 4 قسمہ چک کے اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تہانوں وقت دی اہمیت سمجھائی ہے۔ ایک قسم او دے نال ایک وقت جوڑے ہے، پھر دوسری قسم دوسرا وقت، تیسری قسم تیسرا وقت، چوتھی قسم چوتھا وقت۔ آئیے ان 4 اوقات نو میں تہاڈے سامنے رکھاں، سوچئے اور غور کیجئے کہ ساڈے اے اوقات برباد ہو رہے ہیں یا کار آمد ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال پڑھی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والبتر واللیل اذا یسر فرمایا کائنات دے لوگو مینوں فجر دی قسمیں فجر دی وقت دی قسمیں آذانی فجر دی قسمیں صلاۃ الفجر دی قسمیں حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے فجر دے وقت دی قسم اٹھا کے مینوں اور تہانوں فجر دی فضیلت دسی گے ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر نماز قائم کیجئے دن دے آغاز تو لگ کے رات دی تاریکی تک جتنیاں نمازاں نے ساریاں ادا کیجئے وقرآن الفجر اور اے میرے محبوب پیغمبر فجر دا تمام کیجئے اور فجر دے وقت قرآن دی تلاوت دا تمام کیجئے اللہ اکبر کیوں ان قرآن الفجر کان مشہودا فرمایا کائنات دے لوگو فجر دے وقت قرآن پڑھنا فجر پڑھنا اور فجر دے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیتا گیا حاضر کرم دا کی مانا حضرات ذی وقا جڑا فجر دا وقت نا ایڈا سہانا وقت اس وقت اللہ تعالی دے نورانیاں دیاں دو جماعتاں ساڈے درمیان آئیاں ہوندیاں نے قدسیاں دیاں دو جماعتاں میرے تے تہاڈے درمیان اندر دیاں نے کیڑیاں کیڑیاں جماعتاں ایک او جماعت جن نے میری تہاڈی رات دی ڈائری لکھ لئیے اور دوسری جن نے میری تہاڈی دن دی ڈائری لکھنی ہے اگر تسی فجر وقت مسجد دے اندر آندے ہو نا تے تصور پیدا کرو جنہ نے ڈائری لکھ لئیے اونا ڈائری دے اینڈ تے تینوں نمازی لکھی گئے تے جنہ ڈائری لکھنی شروع کی دیئے اونا ڈائری دے شروع اندر تینوں نمازی لکھی گئے تے جدو ڈائری اللہ دی عدالت اندر گئی ہے نا اللہ تعالی دے کاغذاں دے اندر تیری ڈیری دی ابتدا بھی نماز تو ہوئی ہے تیری ڈیری دی انتہا بھی نماز تو ہوئی ہے اللہ اکبر بقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشیر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور التامہ فرمایا کہ
کائنات دے لوگوں انہاں لوگاں واسطے بشارت ہے جڑے فجر پڑھن واسطے اندھیرے دے اندر مسجد دی طرف چل کے آندے نے گھروں نکلیے مسجد دی طرف جانا چاہندا ہے فجر پڑھن واسطے بازار اندر بڑا اندھیرا ہے گلی دے اندر تاریکی چھائی ہوئی ہے اندھیرے دی پرواہ نہیں کردا تاریکی دی پرواہ نہیں کردا بلکہ گھروں چلدا ہے اندھیرے دے اندر مسجد واسطے نماز واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا اے جڑا بندہ فجر پڑھن واسطے اندھیرے دے اندر چلدا ہے نا میں اللہ دا پیغمبر گواہی دینے آواں کل جدوں بندہ اپنی قبر دے وچوں باہر نکلے گا اللہ تعالی دے رستے دے اندر نور دیاں لائٹاں چلا چھڈے گا نور دے کم کمے چلا دے گا نور دی انرجی سیور چلا دے گا اور لوگ پسینے اندر ڈوب رہے ہون گے لوگ اندھیرے دی اندر ادھر ادھر بھٹک رہے ہون گے لوگانوں میدان محشر دا رستہ لبن واسطے مشکلات ہون گیاں لیکن ایک قبر جو نکلدا جائے گا نکلدیاں نال نور دے چراغ چل جان گے جمیں جمیں قدم رکھدا جائے گا نور بڑھدا چلا جائے گا ایک دی برکت ہے اے فجر دے وقت دی قدر کرم دی برکت ہے اللہ 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 توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ سانوں بھی قدر دی توفیق عطا فرمائے اللہ کلے فجر دی نہیں سارے وقتاں دی قدر کرنی ہے فجر دی بھی ظہر دی بھی عصر مغرب عشاء دی پنج نمازاں بے تمام کرنا ہے او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں الرحمن دی گل من شہپریا شیطان دی نہیں الرحمن دی گل من الرحمن دی گل من بڑا نظارہ ہے جے پڑھی گے نا نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ اج دے درس تو بعد ہن چھڈ دے عادتاں ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پا لے عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا خندرات تیزی وقار فجر برباد نہ کرو پنکھیاں دیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں تھلے سو کے ایئر کنڈیشن دے کمرے جندر آرام کر کے نرم گرم بستر جندر لیٹ کے اپنا فجر دا وقت برباد نہ کرو خدارا نوجوانوں فیس بک تے وقت ضائع نہ کرو گوگل تے وقت ضائع نہ کرو یوٹیوب تے وقت ضائع نہ کرو
मैसेंजर تے व्हाट्स ایپ تے ایمو تے وقت برباد نہ کرو اپنے وقت دا احساس کرو اور وقت مل جائے تے اللہ دی یاد اندر گزارو اللہ اکبر اللہ اے ہے پہلا وقت ہن دوسرے وقت دی اللہ قسم اٹھا رہے نے او کیڑا وقت ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا اللہ فرماتے نے والفجر ایک گل ہو گئی ہے آگے فرمایا والا یالن عشر فرمایا کائنات دے لوگوں میں 10 راتاں دی قسم 10 راتاں دی محدثین فرماتے نے انہاں 10 راتاں تو مراد ذوالحج دیاں پہلیاں 10 راتاں ذوالحج کیڑا مہینہ جے اندر حج کیتا جاندا ہے او دیاں پہلیاں 10 راتاں دی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کے حدیث پاک اندر آندا ہے میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے افضل ایام دنیا ایام العشر فرمایا کائنات دے لوگوں سارے دنوں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں نو فضیلت دیتی ہے وہ 10 دن ذوالحج دے پہلے 10 دن نے بڑی عظمت والے بڑی فضیلت والے بڑی برکت والے تے بڑیاں رحمتاں والے شیخو پورے دے باسیوں وائے ناکامی ساڈے 10 دن لنگ جاندے نے چھریاں تکھیاں کر دیاں ساڈے 10 دن گزر دے نے اپنی بکریاں دے گھنگرو خرید دیاں ساڈے 10 دن گزر جاندے نے اپنی قربانیاں دیاں پزیباں خرید دیاں انج نہ کریا کرو وقت ضائع نہ کریا کرو قربانی خریدو لیکن وقت دا احساس کرو کچھ اللہ واسطے بھی وقت لگاؤ نا کچھ مسجد دے اندر بھی وقت گزارو نا کچھ زبان جو اللہ دا ذکر بھی کرو نا ان ایام دے اندر اور خصوصاً انہ دنہ دی اندر دعا دا اہتمام کریا کرو کیونکہ انہ 10 دنہ دی اندر مولا کریم دعا بڑی قبول فرما دینے میں سیار الصحابہ کتاب اندر پڑھیا ہے کتاب میرے کل موجود ہے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ کتاب ڈالے انہ 10 دنہ دے وچ ایک دن 9 ذوالحج دا یوم عرفات دا دن میدان عرفات اندر گئے نے اور ہاتھ جو کے دعا مانگ دینے اور کہندے نے اللہ حاجی تیرے کڑو پتہ نہیں کی منگی جان دینے اور میں تیرے کڑو منگنا چاہنا ماں اللہ تو میں نو اگلے سال پھر حج کروانے اللہ تعالیٰ نے نام دی دعا سن لئی قبول فرما لئی اللہ نے اگلے سال حج کروایا انہاں پھر دعا کی تھی اللہ نے پھر اگلے سال حج کروایا انہاں پھر دعا کی تھی اللہ نے پھر حج کروایا انہاں پھر دعا کر چھڑی اللہ نے پھر حج کروا چھڑیا وہ دعا کر دے رہے اللہ سالہ حج کروام دے رہے کائنات دے لوگوں حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ کے تعالیٰ لینو اللہ تعالیٰ نے 70 حج کروائے نے کنے حج 70 حج 70 حج اور 17 حجاں تو بعد ہاتھ چکن لگے تے شرم آ گئی یا اللہ تو میں نے ایک بری بھی خالی نہیں موڑیا میں 70 دفعہ تیری بارگاہ عالیہ دے اندر ہاتھ اٹھاندا رہا تو میرے ہاتھ تے میرے کشکول نو بھرپور کرتا رہا تینج کر دیا ہاتھ واپس لوٹ گئے تاریخ دی کتاب اندر لکھیا ہے اس سال امام سفیان بن عیینہ اللہ نو پیارے ہو گئے دنیا تو چلے گئے میرے محترم دائیو دیکھو اے دعا 70 سال قبول ہوئیے کیڑے دن انہا 10 دنہ وچو ایک دن ہے نا اللہ اکبر تو کیوں نہیں دعا کردہ تو بھی کریا کر اللہ سانو بھی دعا کرم دی توفیق عطا فرمائے
کیویں کرنی ہے؟ انج یا اللہ مینوں پجارو دے دے، پجارو دے دے، پجارو دے دے، نہیں تے پجارو دے تھلے ہی دے دے، ہیں انج نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، تحمل نال، پورے وسوق نال، پوری محبت نال اے جنے آئے نا، آج میرا دل کردہ پیا ہے میں دعا کر دے ماں اللہ سونیا جنے میرے بزرگ بیٹھے نو ڈاما، نوجوان بیٹھے نے یو تھوڑ دے، اے اللہ تیرے بندے آئے نے، تیریاں بندیاں آئیاں نے میرے سمیت، اللہ میں دعا کرنا ماں سانو ساریاں نو مکے تے مدینے دی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں، میرے دل دی خواہش ہے، میرے دل دی خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں، میرے دل دیاں آسانے، میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے، میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے، پلا دے ساکی جام اس دے زمزم دے، پلا دے ساکی جام اس دے، میں پی پی کے تے ٹھر جاواں، دعا ہر سال اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا مراؤ، اللہ اکبر، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا، پورا رکوع سنانے اندرا تھوڑا جاگے جا لین دیو، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ رب العزت فرماتے نے والا یادن عشر 10 راتاں اگے تیسری قسم اللہ اٹھان لگے نے، اللہ فرماتے نے والشفعی والوتر، فرمایا کائنات دے لوگو مینو تاک دی قسمیں مینو جفت دی قسمیں، اللہ محدثین فرماتے نے اے دے تمراد رمضان المبارک دیاں آخری 10 راتاں، کیونکہ انہاں دے اندر ایک رات تاک ہندی ہے ایک رات جفت ہندی ہے، اللہ تعالی رمضان دیاں آخری 10 راتاں دی قسم اٹھا رہے نے، اللہ اکبر، اللہ ویسے تے رمضان سارے برکت والا، ویسے تے رمضان سارے رحمت والا، کدی رحمت والا، مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا،
مومنو مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا۔ مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، اے گنہگارو خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، روزہ دار مومن تیار ہو جاؤ، روزہ دار مومن تیار ہو جاؤ، کہ نیکیوں کا موسم، کہ نیکیوں کا موسم، کہ نیکیوں کا موسم، کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا۔ مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، اللہ فرماتے ہیں والشفعی والوتر، فرمایا کائنات دے لوگوں میں ہوں 10 راتاں دی رمضان المبارک دیاں دی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ شیخو پورے بالیو، میں گل اج کردا پیا واں، راتاں ہجی اگے آن والیاں نے، میں تانوں پہلے آگاہ کردا پیا واں، ایسا نہ ہووے ساڈیاں راتاں باٹا شوپ تے نہ لنگ جان، ساڈیاں راتاں کلا توس تے کپڑے خریدیاں نہ لنگ جان، ساڈیاں 10 راتاں اللہ اکبر ایسا نہ ہووے شاپنگ سینٹر تے نہ گزر جان، شاپنگ مال تے ہال اندر نہ گزر جان، ان 10 راتاں دے اندر اللہ نو یاد کرنا زیادہ تو زیادہ، زیادہ تو زیادہ نیکیاں کمانیاں نے۔ اور بلکہ میں انج کہاں گا، وہ جویں ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر کے ساڈے کولوں جُتی کپڑے عید دے قریب لے کے چھڈن گے، تسی انہاں 10 راتاں دے اندر سجدے چ ڈگ پینا ہے اور کہنا ہے اللہ اسی اپنے نکے نکے بچیاں تو سبق سکھیا ہے، ساڈے نکے نکے بچے ساڈے جسم نال چمٹ گئے، اونی دیر تک انہاں ساڈا کھیڑا نہیں چھڈیا جنی دیر تک اسی انہاں نو کپڑے نہیں لے کے دتے، اللہ اسی سجدے چ ڈگ پیاں اونی دیر تک اٹھنا ہی نہیں جنی دیر تک تو سانو جہنم تو آزاد نہ کر چھڈیا۔ اللہ 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 اکبر، اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ اکبر 3 قسماں، ہن چوتھی قسم تے توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے نے واللیل اذا یسر، فرمایا کائنات دے لوگوں مینوں رات دی قسم جد رات لنگ گئی ہوندی ہے، یعنی رات دا پچھلا پہر، رات دا آخری سما، بہوادہ بخاری ینزل اللہ تبارک و تعالی، پچھلی رات اللہ تعالی آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور فرماتے نے کون روزی منگن والا میں روزی دیواں، کون مغفرت دا سوال کرن والا میں نو معاف کر دے ماں۔ پچھلی رات دیاں گلاں او پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اور پچھلی راشے اوپر والیو او پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اور بخشش منگن والیاں کارن خدا مولا دا دروازہ۔ اکبر، اللہ توجہ کرنا، پچھلی رات اللہ دے حضور جاگو، اللہ رب العزت کرو، منگو، دعا کرو، اور حضرت امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلی رات دا بیڑا ہے، اپنے بستر تے لیٹے نے، ستے پے نے، آرام کر رہے نے، تے مقام دی چھت تے انج لگا جی میں کو بندہ نہ چڑھیا پھریا ہوگے، تے فرما دے نے کون ہے بھئی چھت تے کون ہے؟
تو چھت والوں آواز آئی. چھت تے جڑا بندہ سی وہ بولیا, کہنے لگا امام صاحب تسی آرام کرو, ستے رہو, میرا اونٹ گواچ گیا ہے تے میں اپنا اونٹ لبدا پھرنا. ہس پہ مسکرا پہ فرماندے نے کملیا پلا چھت تو بھی کدی اٹھ لبیا ہے. تو چھت والوں آواز دیندے امام ابراہیم ادہم اگر چھت تو اٹھ نہیں لبدا تے بستر تے لیٹیاں رب نہیں لبدا. جے رب لبنا کھوے, جے اٹھ لبنا کھوے تے چھت چھڑنی پے گی, جے رب لبنا ہووے تے نرم گرم بستر چھڑنا پے گا, مصلے تے آنا پے گا, اللہ دے سامنے رونا پے گا. اے نہ ہووے اور رب نو نہیں پا سکدے جڑے ستیاں ستیاں وقت گزار دیندے نے, وہ اللہ دے قرب نہیں حاصل کر سکدے جڑے تہجد نو ضائع کر دیندے نے, جڑے پچھلی رات ستیاں گزار دے نے. سوو نہ پچھلی رات, اللہ تے حضور کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر اللہ. و جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدہ, جاگو ویرا جاگ ویلا سرگیدہ, اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا. ہون پتا کی جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ, دودھ چ پانی پال تو اپنی مرضی دا. کیا وہی میں گل ہے نا, ہاں دودھیو کوئی دودھی بھی آ جائے کہ کوئی نہ, دودھی تو کوئی نہیں نہ آیا اس ٹائم. نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرا, کہندے نے بھی جڑے جڑے دودھی نے ہاتھ کھڑے کرو نہ پائی نہ کریا جے. تسی جڑا کام کردے جڑا کام ہی ہے جدا بھی میں تواڈے ہاتھ کھڑے کراؤں کوئی نہیں. اللہ 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 تعالیٰ دودھیاں نو ہدایت عطا فرمائے. ایسے دودھی جڑے جناب پانی وچ دودھ پاندے نے, کیدے وچ؟ ہاں جی میں بھولیا نہیں, میں صحیح کہہ رہا مولانا. وہ پرانا دور ہے, وہ دور کو پچھلے 10 سال پرانے دور سی جدو لوگ دودھ وچ پانی پاندے ہوندے سن. ہن تے پانی وچ دودھ پایا جاندا ہے. کو سبحان اللہ, اللہ اکبر اللہ ہے. یار کو گل کرنے والی سارے ستے اور جے اٹھیا تے او اٹھیا جن نے رب دی نعمت اندر ملاوٹ کرنی ہے, اور سارے ستے جے اٹھیا تے اٹھیا جن نے اللہ دی مخلوق نال دغا کرنا ہے, دھوکا کرنا ہے. انج نہ کرو, اللہ نو راضی کرن واسطے اٹھیا کرو, دودھ جے پانی پان واسطے نہ اٹھیا کرو. اللہ اکبر را جاگ ویلا سرگیدہ, اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا. وہ جیڑا بندہ اس دے در اتے آمدا ہے, میرا اللہ اس تے کرم کماندا ہے. قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا, اٹھ کے کم تو کر لے رب دی مرضی دا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا. میں جنہ وقتاں دا ذکر پیا کرن, ہور بھی بڑے وقت نے جڑے بڑے قیمتی وقت نے, ضائع کرن والے نہیں نے. اے دیکھو نا, اے جڑا جمعہ المبارک والا دن نا, اس دن اندر ایک گھڑی ایسی ہے میرے پیغمبر نے فرمائے, آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اس گھڑی نو موافق آ جاوے وہ گھڑی پا لوے نا, اس کھڑی کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ دے کولوں جڑی جائز چیز منگ لیندا ہے اللہ عطا کر دیندا ہے. او کھڑی آندی کدوں ہے؟ زیادہ تر محدثین علماء کرام فرماتے نے او کھڑی ادوں ہوندی ہے جدوں لوگ مسجداں دے اندر جمعہ پڑھن واسطے اللہ دے حضور حاضر ہوئے ہوندے نے. جمعہ الوقت دے مدناب اس ٹائم دے اندر او کھڑی آندی ہے. اس کھڑی دی اندر بندہ جو رب کو منگے رب عطا کر دیندا ہے. لیکن بڑے افسوس دی بات ہے ساڈی او گھڑی لنگ جاندی ہے مولوی صاحب نو گھڑیاں بخاندیاں ایویں ہی ہوندا ہے نا.
اسی مولوی صاحب نو کڑیاں کہ مولوی صاحب ٹائم ٹپ گیا جی ٹائم ہو گیا. کئی بندے سپیشل اٹھ کے قاری صاحب دے کولو ممبر دے نیڑے او پیچھے جا کے جو لمبی باں کر کے تاں کڑی بکھا دے نے ٹائم ہو گیا جی ٹائم جڑا زیادہ ہو. کئی بندیاں نے مسیتاں لبیاں نے جتھے جمعہ 15 منٹ دا ہوندا ہے انج جاؤ انج پڑھ کے واپس آ جاؤ. تے جے کدے بھلیا چکیا ایسی مسجد اندر چلا گیا جتھے جناب جمعہ پورا گھنٹہ ہونا ہے تے پھر پتہ ہی کر دے ادھر میرے ال ویکھو سارے تھے طریقہ بھی تانوں نال آ جائے کد کرنا ہی پی جاندا ایتھے ہاتھ دوجا ایتھے تے پھر آ گوڈا ایتھے پھر اے گوڈا پا کے تے جڑی وچ غار جی بندی نا غار جی اوتھے سر پا چھڑدا تے پھر سوندا رج کے سوندا بولو رج کے سو جو لگا خر ہو رہی جنابان فیٹر چل رہا ہے. قاری صاحب جمعہ پڑھا گئے انہاں جو کہنا سی کہہ گئے. پہلا خطبہ ختم دوجا خطبہ ختم تے ممبر تو لتھ گئے. بندے نماز واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اے ہجے نیند نو ہی جڑیا ہے ستا وہ نال دا بندہ پھر ٹھڈے نہ اٹھدا اٹھ دباؤ انیا مر دباؤ. جماعت کھڑی ہو گئی ہے نماز پڑھ تے جڑی کسر رہ گئی ہے گھرے جا کے کڑ لمیں. اے اللہ دے بندو او بڑا قیمتی وقت سی او دے اندر ایک ایسی گھڑی سی جس گھڑی دے اندر اللہ تعالیٰ کو جو تو منگتا تینوں لب جانا سی لیکن تو وہ گھڑی ستیاں برباد کر دیتی ہے. وقت برباد نہ کر میرا ویر. اے دیکھو کھڑی کڈی مقدرہ والی ہے. میں تینوں لگا دسن بخاری اندر بیٹھے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ. نبی پاک علیہ السلام جمعۃ المبارک دا دن میرے پیغمبر خود ارشاد فرما رہے نے انج نبی پاک دا ممبر ہے تے ممبر دے بالکل سامنے جڑا دروازہ ہے نا اس دروازے دے وچ ایک بندہ داخل ہوندا ہے. اور داخل ہو کر کے ہاتھ چکدا ہے تے با آواز بلند کہندا حلقت لمبالو وان قطعت السبل. اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ اکبر اللہ بارش نہ ہون دی وجہ تو تباہی مچی جا رہی ہے. اللہ کو دعا کرو نا اللہ تعالی رحمت دی بارش پھر نازل فرما دے وے. تو بھئی پھر بارش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یا اللہ تیرے بندے جنہیں آئے نے اسی دعا کرنے ہیں یا اللہ ساڑھے روزے ٹھنڈے کر دے. دیکھو نا ہون جڑے تر رکھ دے نہیں انہاں واسطے کادی گرمی. اللہ تعالیٰ نے انج بھی کہنا ہی چاہیے ہے نا یا اللہ جڑے رکھ دے نہیں انہاں نو تے ٹینشن کوئی نہیں. گرمی تے ساڈے ہاتھ وچ جڑے اسی رکھنے ہیں یا اللہ مہربانی کر دے ساڈے روزے ٹھنڈے کر دے. اچھی آمین آکھو. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام. انہیں آکھیا میرے پیغمبر نے ممبر تے کھلوتیاں دعا فرمائی. آقا فرما دینے اللہم آغثنا اللہم آغثنا. میرے پیغمبر دعا کر دے پہنے تے حضرت انس سامنے بیٹھے نے. فرما دینے میں جن نظران تاں چک لیاں میں کیا بیکھاں کی بندے نبی پاک دی دعا دے نال. حضرت انس کہتے ہیں میں نظران آسمانہ بل اٹھائیاں تے میں کی بیکھیا مینوں بادل دے کو ٹکڑا تک نظر نہیں آیا. میں سوچن لگ پیا بارش کی تھوں آئے گی. اچانک صدا پہاڑی دے پچھلے پاسوں ایک بادل دا ٹکڑا آیا آسمان دے درمیان اندر اور دے وچوں بارش برسن لگ پئی ہے. اینی بارش برسی ہے نا نبی پاک جدوں منبر تو اترے نے تے بارش دے قطرات نبی پاک دی داڑھی وچ گر دے سن. اینی بارش ہوئی اور پھر کنی اللہ نے دعا کی. جمعہ والے دن دعا قبول ہو رہی ہے نا اس کھڑی دی اندر حضرات دی وقار پھر کنی دعا قبول ہوئی. جمعہ والے دن بارش ہفتے والے دن بارش اتوار بارش منگل بدھ بارش جمعرات جمعہ پھر بارش. اگلا جمعہ گیا
میرے پیغمبر پھر خود ارشاد فرما رہے جمعہ دا او کوئی ممبر او کوئی خطیب او کوئی مسجد او کوئی دروازہ او کوئی بندہ تے او کوئی الفاظ ہے پھر آندا ہے آگے کہندا حلقت لمبا لو بن کتات سبل اے اللہ دے پیغمبر اگے بارش نہ ہون تو تباہی سی ہن بارش ہون تو تباہی دا خطرہ باقی ہو گیا ہے اللہ کو دعا کرو نا اللہ تعالی بارش بند کر دے دے میرے پیغمبر نے پھر جمعۃ المبارک دی گھڑی دے اندر دعا کی تھی اللہ حضرت نے فرماتے نے میں پھر نظراں تا چکیاں میں آکھیا نس پچھلے جمعے دی مووی تے تو اپنے دماغ اندر سیو کر لئیے ذرا اس جمعے دی مووی بھی اپنے سینے تے اپنے برکی نظام اندر سیو کر لے تاکہ وقت گزرن تو بعد 1400 سال بھی جان تو بعد شیخو پورے دی اندر عزیز مرجھال دی اندر ایک فقیر اور پوری ویڈیو لوکاں دے سامنے رکھ دے دینا حضرت فرماتے نے میں نظراں تا چکیاں میں کی دیکھیا بادل ہی بادل بارش ہی بارش موسلادار بارش ہوندی پئی ہے ادھر میری ال ویکھنا میرے پیغمبر نے انج اپنی انگلی نو اٹھایا نالے نبی پاک انگلی پھیری جاندے نے تے نالے نبی پاک دعا کیتی جاندے نے آقا فرماتے نے اللہم حوالینا ولا علینا اللہم حوالینا ولا علینا حضرت نے فرماتے نے لوگوں میرے پیغمبر نے اپنی انگلی زمین تے کیتی گئے جتھے جتھے نبی پاک دی انگلی پھر گئی ہے اوتھوں تو بادل انج کٹے گئے نے جویں کینچی نال کپڑا کٹ دتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے بارش رک گئی اور جناب اسی جمعہ پڑھ کے جدو مسجد جو باہر نکلیاں اسی دھوپ تے ٹرے جا رہے ہاں سورج دی گرمی تے ٹرے جا رہے ہاں اور میرے پیارے بھائیوں پچھلے جمعے دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی پھر اس جمعے دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی کیڑے وقت تے ہوئی جمعہ المبارک دیاں قیمتی گھڑیاں دی اندر اسی وہ گھڑی کیوں ضائع کرنے ہاں اسی وہ وقت کیوں برباد کرنے ہاں نہ وقت برباد کریا کرو نہ ضائع کرو اللہ اکبر نہ اگیا تھوڑا جا اللہ اکبر نہ توجہ کرنا دران حضرات دیزی وقار غور کرتے جانا درا اے کئیاں نوجواناں نو ویکھی گئے تاش کھیڈن بیٹھی ہوندے نے پوچھو کیوں بیٹھی ہو کہندے جی وقت پاس پہ کرنے آ کئی بندے فلم دیکھدے نے کیوں آخے وقت پاس کرنے آ کملیا تیرا وقت ایڈا سستا نہیں کہ تو تاش تے برباد کرے تو فلمہ تے برباد کرے اپنا وقت ضائع نہ کر اگر فارغ وقت مل جائے تے فارغ وقت اندر تاش نہیں بلکہ فارغ وقت اندر پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر آقا فرماتے نے میں معراج دی رات آسمان تے گیا بیت المعمور دے ناڑے ایک بڑھڑا جا بابا ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے جدوں میں پہنچیا نا میں نو ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گیا تے کی کہندے نے مرحباً دی ابن صالح و نبی صالح مرحبا میرا بیٹا آیا ہے اللہ دا نبی آیا ہے میں آکھیا جبریل کون نے بزرگ حضرت جبریل دا کر دینے محبوب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے میری بڑی پیاری ملاقات ہوئی ہے تے جدوں میں واپس آن لگا نا تے حضرت ابراہیم کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیا جے تے نال میرا ایک پیغام دے دیا جے اپنی امت نو آکھیا جے جنت دی مٹی بڑی ہوندا ہے او دے اندر جنے ہو سکتے نے پودے لگوا لو میں آکھیا ابراہیم جی او تے دنیا دے وچ نے تے جنت پودے کیویں لگن گے حضرت ابراہیم کہندے نے انہاں نو آکھیا جے پڑھیا کرن سبحان اللہ پڑھو نا سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کما قال فرمایا جڑا جتنا زیادہ پڑھے گا انہیں پودے زیادہ لگن گے تے انہاں پودیاں دی جتھوں تک چھان جائے گی انہی جگہ تیرے نہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ آج فائدہ وقت نو سنبھالن دا وقت دا قدر کرن دا اے فائدہ ہے اللہ اکبر اللہ ہن جنت بوٹے لوانے نے کہ نہیں لوانے لوانے نے نا لوانے نے کہ پٹانے نے بولو اچھا جے بندہ سبحان اللہ آکھیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھے تے بوٹا لگ جاندا ہے تے جے بندہ جاندیاں جاندیاں کسی دی جتی لے جائے تے پٹیا بھی جاندا ہے ہیں بہرحال اج تے خیر صلی اج تے تسی پیراں چ پائیاں نے قائم نے اے کئی بندے جلسیاں جمدے ہی اس واسطے انہاں دا جناب ہاں انہاں دا ہور کوئی مقصد نہیں ہوندا قاری صاحب دی تلاوت انہاں دا مقصد نہیں نعت مقصد نہیں کوئی جڑے قاری صاحب تقریر کرنا ہے او بھی مقصد نہیں انہاں دا ایک کوئی مقصد ہے جتی کی اے چکیجی لگدا ہے کہندے نے جتی او بھی مولویاں دی میری جتی دا سنبھالا کرو بھائی کولی پئی ہے ٹینشن نہ لو اللہ صرف جتی کسے طریقے پھر جدو جتی چکی جاندی ہے نا جڑی چک لی جو پھر چیک کر دا کیا بات کہندا یار کمال کمال اے نہیں کہنا جتی بڑی چنگی نے بڑا جلسہ آیا یار بڑا چنگا جلسہ ہے کمال جلسہ ہے نیڑے تیڑے پھر ہوئے میں نے پھر دسے آ جائے میں پھر جا اے اللہ تعالیٰ جتے جتی چورانو ہدایت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ اللہ اکبر چاند اینڈ دیاں باتاں ذکر کریے میرے محترم دائیو وقت برباد نہ کریا کرو وقت اپنا ضائع نہ کریا کرو اللہ حدیث پاک اندر آندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے آیت الکرسی آیت الکرسی کے لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے فرمایا او دے درمیان تو دی جنت دے درمیان صرف ایک پردہ رہ جاندا ہے ادھر موت آئے گی ادھر اللہ تعالی جنت دا داخلہ عطا کرے گا جن آئے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا آیت الکرسی پڑھن تے کنا کو ٹائم لگدا ہے گھنٹہ کتے لگتا ہی ہوئے گا ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ نا حضرات تیزی وقار بہتا کرو تے مسا 1 منٹ لگتا ہے لیکن پیری جی 1 منٹ تینو جنت دے نیڑے کر سکتا ہے 1 منٹ تینو جنت دا داخلہ دلا سکتا ہے آج تے درس تو بعد اور 10 منٹ نماز واسطے نکال دیو
اج کاڑے توڑن والے فقیر دی گل من کے بلکہ میری گل نہیں کملی والے محبوب دی گل من کے اج 1 منٹ اور زیادہ کر دیو 11 منٹ کر دیو 1 منٹ دا اضافہ کر صرف 1 منٹ دا جتھے 10 منٹ نماز واسطے نکالے نے 1 منٹ آیت الکرسی واسطے اور نکال دے اور 1 منٹ دا تیرے واسطے کارآمد ثابت ہوئے گا کہ ادھروں اکھاں دا دروازہ بند ہوئے گا ادھروں جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اے ہے فائدہ بس اللہ 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 اے ہے فائدہ وقت دا خیال کرم دا وقت دا قدر کرم دا آؤ اپنی اپنی زندگی دے ان اوقات اور لمحات تو فائدہ اٹھا لو زیادہ تو زیادہ نیکیاں اپنے دامن دے اندر جمع کر لو میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرنی ہے اپنے ساتھی نویں کوٹ تو آئے نے آج دا پروگرام ریکارڈ کیتا ہے سٹار موویز والے دعا سارے دوست صاحب ایڈی لمبی روزے نہ نہیں پڑھی جاندی ایک رکوع قرآن پاک دا محترم عزیز الرحمان صاحب فرما رہے نے وہ میں تواڈے سامنے پڑھ کے بند سپیکر ہی بند ہو گیا میرا کی قصور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الكتاب مریم اذ التبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا دعا کر لو بیماراں واسطے جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے اور ساڈے محترم بھائی عزیز الرحمان صاحب محترم نعیم الرحمان صاحب مطیع الرحمان محترم بھائی افضل صاحب انہاں دی والدہ بیمار اور اسی طرح ساڈے محترم بھائی عثمان صاحب انہاں دی والد محترم ماضی قریب اندر وفات پا گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما میرے مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما
یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، میرے مولا کریم پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ میری اس مجلس اندر کو بیمار آئے شفا عطا فرما، کوئی مقروض آئے قرضے دور کر دے، یا اللہ میریاں ماما بہنائیاں نے اللہ انہاں دان اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما، یا اللہ جتنیاں میریاں ماما بہنا یا اللہ تیرے اس جگہ تے آئے نے تیرے دین واسطے آئیاں نے اللہ انہاں دان اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما، یا اللہ احسان فوت ہو گیا مقصد دعا محترم احسان لڑکا فوت ہو گیا، دعا کر اللہ تعالیٰ اولی بھی مغفرت فرمائے، یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو گئے کروٹ جنتیاں بہارا نصیب فرما، میرے مولا کریم تیرے بندے حبس اندر گرمی دے اندر تیرے دین دی طلب لے کر کے آئے نے اللہ انہاں دانا قبول فرما، مولا کریم سننا سنانا قبول فرما، میرے مولا کریم جڑے گھر اپنی بچیاں دے رشتیاں تو پریشان اللہ اچھے سبب بنا، یا اللہ بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا، یا اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا، مولا کریم ساڈے سیام بھی قبول فرما، ساڈے قیام بھی قبول فرما۔